ویلکم ٹو فزکس۔ آج ہم ایک طویل سفر کا آغاز کریں گے جو تقریباً 45 لیکچرز پر مشتمل ہوگا، لیکن اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو دلچسپ اور خوشگوار پائیں گے۔ میں نے اس مضمون کو جتنا پڑھا ہے اور اس میں جتنی تحقیق کی ہے، مجھے یہ اور زیادہ اچھا لگا ہے۔ لیکن فزکس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ فزکس ایک سائنس ہے، اور سائنس کے بارے میں آپ نے تو یقیناً سنا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ سائنس سے ہماری جدید دنیا تعمیر ہوئی ہے، کہ اس سے مشینیں بنتی ہیں اور اس سے ٹیلی فون اور سیٹلائٹس اور وغیرہ یہ سب وجود میں آئے، اور یہ باتیں ٹھیک تو ہیں، لیکن حقیقت میں سائنس ایک طرز فکر ہے، ایک سوچ کا انداز ہے جو صرف عقل کی حاکمیت قبول کرتا ہے، اور جس میں سچ اور جھوٹ اور سچ اور غلط میں فیصلہ تجربے کی کسوٹی پر رگڑنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اب فزکس سائنس ہے، اور کہتے ہیں کہ سائنسوں کی یہ ایک مہارانی ہے، سب سے عظیم سائنس ہے، اور میرے خیال میں یہ بجا طور پر کہتے ہیں۔ اب سائنس کی ابتدا، اس کی کہانی جو ہے وہ انسان کی کہانی جتنی ہی پرانی ہے۔ کب شروع ہوئی؟ آج سے شاید 10,000 یا 20,000 سال پرانی ہے۔ اس میں ہر تہذیب نے اپنا حصہ ڈالا۔ شاید بابل کے زمانے سے یہ شروع ہوئی، لیکن اس کے بعد یونانیوں نے اس میں بڑا کمال پیدا کیا، پھر چین اور ہندو اور اسلامی تہذیبوں نے اس کو اور آگے بڑھایا۔ لیکن جس شکل میں آج سائنس اور خصوصاً فزکس ہمارے سامنے ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ اتنی پرانی نہیں ہے، تقریباً 350 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا یورپ میں جب ایک زبردست سائنسی انقلاب برپا ہوا تھا، جس کو سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جب نیوٹن جیسے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، جنہوں نے اس دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ پچھلے زمانوں سے کس قدر مختلف ہے۔ تو چلیے اب فزکس کی طرف آتے ہیں۔ فزکس کا تعلق دنیا کی ہر شے کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہے مادی دنیا کو سمجھنا، اور اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہر شے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ آپ اپنے نظام شمسی کی طرف دیکھیں، بیچ میں سورج ہے اور اس کے گرد سیارے گھومتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ اب بہت سے سوالات ہیں جن کے اوپر انسانوں نے غور و خوض کیے، مثلاً یہ کہ سورج میں سے گرمی اور حرارت کیسے نکلتی ہے، پھر یہ زمین تک کیسے پہنچتی ہے، یہ زمین سورج کے گرد کیوں اور کیسے گھومتی ہے۔ اب عام تجربے میں تو یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ ایک سیدھی لکیر، ایک سیدھی سمت میں جاتی ہے، لیکن ہماری زمین جو ہے وہ تو گھومتی ہی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم چھوٹی اشیاء کی طرف دیکھیں تو سب سے چھوٹی چیز دنیا میں ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم ہے۔ مثلاً آپ ایک اگر سیب لیں اور اس سیب کے 2 حصے کریں اور ان حصوں کا مزید توڑتے چلے جائیں تو بالآخر آپ سب سے چھوٹے حصے پر پہنچیں گے، جس کو ایٹم کا نام دیا گیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ اس ایٹم کو مزید توڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک گٹھلی ہے جس کو نیوکلیس کہتے ہیں، اور اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں۔ اگر آپ اس گٹھلی کو اور قریب سے دیکھیں تو آپ کو اس میں نیوٹرونز اور پروٹونز نظر آئیں گے، اور ان نیوٹرونز اور پروٹونز کے اندر مزید چھوٹے ذرے دکھائی دیں گے جن کو کوارکس کہا جاتا ہے۔ تو فزکس کا تعلق ایک طرف تو سورج اور نظام شمسی اور کہکشائیں اور خود کائنات کے ساتھ ہے، تو دوسری طرف اس کا تعلق ایٹم اور ایٹم کے اندر جو باریک ترین ذرات ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، اور درمیان میں تو ہر قسم کی چیز آتی ہے۔ ان میں ہم تخصیص کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مادے کی وہ شکل ہے جس کو ہم سالڈز کہتے ہیں۔ سالڈ سے مطلب ٹھوس مادہ۔ اب ٹھوس مادے میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹم ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ تو مثال کے طور پر نمک ہے، تو نمک میں ایٹم سوڈیم کا وہ کلورین کے ایٹم سے زیادہ دور نہیں جا سکتا، اور
ایٹمز جو ہیں وہ ایک طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو دوسری طرف لیکوڈز ہیں، یعنی کہ مادہ مائع حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اور جب مادہ مائع حالت میں ہوتا ہے تو ایٹمز یا مالیکیولز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کافی دور جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر ایک طرح کی بندش ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پانی کو کسی برتن میں رکھیں تو یہ پانی جو ہے اسی برتن کی شیپ میں آ جاتا ہے، اور یہ ایک خصوصیت ہے مادے کی جب وہ مائع حالت میں ہوتا. پھر ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مادہ گیس کی حالت میں ہو. اچھا، جب مادہ گیس کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر تو اس کے ایٹم اور مالیکیول کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ادھر ادھر کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور گیسیں جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہائیڈروجن ہے یا آکسیجن، نائٹروجن، یہ ہماری فضا کا ایک انتہائی اہم جزو ہے. بغیر آکسیجن کے تو ہم سانس بھی نہ لے سکتے. اس کورس کا مقصد ہے کہ آپ کو فزکس سے متعارف کیا جائے. ویسے تو یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی پڑھیں تو بھی اس سے آپ پوری طرح سے واقف نہیں ہو سکیں گے. اب لوگ ہیں جو اس کو سالہ سال پڑھتے ہیں، اس میں تحقیق کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اس کا ایک ذرہ ہی جان سکتے ہیں. بہرحال ان 45 لیکچرز میں جتنا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھیں گے. اب اس کورس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو پرابلم سالونگ سکھایا جائے، بلکہ یہ کہ آپ خود پرابلمز سالو کرنا سیکھیں. اب دیکھیں، سائنس میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے پرابلمز کو سمجھیں اور پھر ان کو حل کریں، اور اسی طرح سے ہم کسی مضمون، سائنس کے کسی مضمون کو سمجھ سکتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو جو کتاب اس کورس کے لیے ریکمینڈ کی جائے گی، جو دی جائے گی، اس کو آپ بہت اچھی طرح سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو جو سوالات آپ کو حل کرنے کو کہے جائیں گے آپ وہ ضرور حل کریں. اور کچھ یہاں اسائنمنٹس بھی ہوں گی، ان کی طرف توجہ دینا بھی بہت ضروری ہوگا. اب دیکھیے، فزکس پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نالج، اپنے علم میں اضافہ کریں، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور بہت لوگ ہیں جو اس کو مزید پڑھتے ہیں اور اس شعبے میں تحقیق کرتے ہیں. لیکن اکثریت اس کو اس واسطے پڑھتی ہے کہ اس سے ایک بڑی اچھی بیس بنتی ہے، جس سے آپ دوسرے مضامین کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، بلکہ جن کو سمجھنے کے لیے فزکس بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر انجینئرنگ کے ہر شعبے میں آپ کو فزکس کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک آپ نے فزکس نہ پڑھی ہو تو آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ برج کیسے ڈیزائن کیے جائیں یا بجلی کے پرزے کیسے ڈیزائن ہوں وغیرہ. تو مقصد یہ ہے، اس کورس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک فاؤنڈیشن، ایک بنیاد تیار کی جائے. لیکن شاید اس کورس کا سب سے بڑا مقصد، اولین مقصد یہ ہے کہ آپ میں ایک عادت ڈالی جائے کہ آپ ہر چیز کو کرٹیکلی ایویلیویٹ کریں. مطلب یہ کہ اپنی عقل و فہم کی بنیاد پر فیصلہ کریں آیا کہ یہ بات درست ہے کہ غلط ہے. اب دیکھیے، سائنس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو عقل اور منطق اور تجربے کی بنیاد پر ہی کیا جا سکتا. کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہوتا جس کی بات ماننا ضروری ہے. آپ خود، ہر شخص خود اپنی عقل، اپنے تجربوں کی بنیاد پہ جان سکتا ہے آیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. اب بعض لوگ فزکس کو ایک مشکل مضمون سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میتھمیٹکس تو ہوتی ہے، بغیر میتھمیٹکس کے آپ فزکس کر نہیں سکتے. مگر فکر نہ کریں، آپ کو اس کورس میں زیادہ میتھمیٹکس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں، کیلکولس تو ہمیں چاہیے، لیکن جتنی کیلکولس ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہم خود ڈیولپ کریں گے. البتہ تھوڑا سا الجبرا تو آپ کو ضرور آنا چاہیے، کچھ ٹریگنومیٹری، اور اگر ایکویشنز ہوں، لینئر ایکویشنز یا کوڈریٹک ایکویشنز، تو ڈیفینیٹلی آپ کو حل کرنے ہوں گے. اس سے تو ہم نیچے نہیں جا سکیں گے. البتہ کامن سینس کی تو ضرورت پڑے گی، اور یہ تو سبھی کے پاس ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہے نہیں. اب چلیے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ فزکس میں کون کون سے شعبے جات ہیں اور جو مین ایریاز ہیں. سب سے پہلے میں ان کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. ان کا مطالعہ ہم اس کورس کے دوران کریں گے.
تو سب سے پہلے کلاسیکل میکینکس ہے. یہ وہ فزکس کا شعبہ ہے جو نیوٹن کے نام سے منسوب ہے اور جو اس زمانے میں شروع ہوا تھا، لیکن شاید اس سے بھی پہلے شروع ہوا تھا. اس کا تعلق اجسام اور اجسام کی حرکت کے ساتھ ہے. مومنٹم، فورس، انرجی، یہ تمام ایسے تصورات ہیں جو کلاسیکل میکینکس کے دائرے میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم بجلی اور مقناطیسیت کی بات کریں گے. اب بجلی اور مقناطیسیت اصل میں ایک دوسرے سے اتنے زیادہ مختلف نہیں ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے. اور یہ ایک دریافت ہے جو جیمز کلارک میکسویل کی تھی آج سے تقریباً 200 سال پہلے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب کوئی چیز دنیا میں بغیر ٹیلی فون یا بغیر ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے نہیں ہو سکتی. اس سب کی بنیاد اس وقت ڈلی تھی، یعنی کہ آج سے 200 سال پہلے. تو الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم ہم کلاسیکل میکینکس کے بعد پڑھیں گے. جب ہمارے پاس اتنی بیک گراؤنڈ ہو جائے گی تو پھر ہم تھرمل فزکس یعنی کہ گرمی اور حرارت کی فزکس کی طرف آئیں گے. اب یہاں پر ٹیمپریچر اور پھر انٹروپی اور اس طرح کے کانسیپٹس آئیں گے. ان کا ہمارے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ جو 3 ایریاز ہیں، کلاسیکل میکینکس، الیکٹرسٹی اینڈ میگنیٹزم اور تھرمل فزکس، ان کے اوپر تو ہم خاصا وقت صرف کریں گے. لیکن ایک اور شعبہ ہے جس کا تعلق زیادہ ایٹم اور ایٹم کی سطح کی فزکس کے ساتھ ہے. اس پر تو میں زیادہ وقت نہیں لگا سکوں گا، اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا صحیح مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو خاصی میتھمیٹکس کی ضرورت ہے. تو میرا مشورہ ان لوگوں کے لیے جو فزکس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں یہ ہوگا کہ آپ میتھمیٹکس کو علیحدہ سے پڑھیں اور خوب اچھی طرح سے پڑھیں. جس طرح ایک مکان اینٹوں سے تعمیر ہوتا ہے، اسی طرح فزکس کے ہر شعبے میں ہر شے 3 قسم کی اینٹوں سے تعمیر ہوتی ہے. ان کو ڈائمینشنز کہتے ہیں. ڈائمینشنز ایک تصور ہے جو تقریباً 200 سال پرانا ہے اور جو ایک فرینچ سائنسدان جس کا نام جوزف فوریر تھا اس نے اس کو جنم دیا. اب جو 3 قسم کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں، آئیے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹائم کا ڈائمینشن ہے. ٹائم یعنی وقت. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب فلسفیوں نے تو اس کے اوپر صدیوں سے بحث کی ہے، لیکن سائنسدانوں کو، فزسسٹ کو ان بحثوں سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. فزکس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی شے کو، کسی ڈائمینشن کو ناپا کیسے جائے، اس کو میجر کیسے کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ وقت ناپنے کے لیے ایک آلہ ہے جس کو گھڑی کہتے ہیں. اب گھڑیاں طرح طرح کی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر میری نبض یہ بھی ایک گھڑی ہے. کوئی بہت اچھی گھڑی تو نہیں ہے. جب میں یہاں یوں کھڑا ہوتا ہوں تو میری نبض ایک رفتار پر چلتی ہے، لیکن جب دوڑتا ہوں تو نبض تیز ہو جاتی ہے. لیکن اس سے ایک بہتر گھڑی لٹکن یعنی پینڈولم ہے. اب پینڈولم یوں جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اور ہر دفعہ جب جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے. چنانچہ وقت ناپنے کے لیے یہ بہتر ہے. ایک اور مثال، زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، اور جب گھومتی ہے تو ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد واپس آتی ہے. بلکہ جب یہ واپس آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے گزرے ہیں. اور اسی طرح جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 1 سال گزر چکا ہے. اب جو سب سے اچھی گھڑی ہے وہ ایٹامک کلاک کہلاتی ہے. اور اس کے بارے میں کچھ بہت زیادہ تفصیل تو نہیں بتا سکتا یہاں، لیکن اس کے اندر ایٹم ہیں اور وہ ایٹم حرکت کرتے ہیں اور بہت باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں. چنانچہ اب ہم 1 پارٹ ان اے بلین سے بہتر ایکوریسی سے وقت کا گزر ناپ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں لینتھ کی طرف، لینتھ کے ڈائمینشن کی طرف، یعنی کہ لمبائی. لمبائی ناپنے کے لیے آپ کو ایک رولر یا فٹا چاہیے، لیکن خیر اس کی ایکوریسی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اور جو اب جدید طریقے ہیں اس میں آپ ایٹم کی ویو لینتھ یا ایٹمز سے آپ میجر کرتے ہیں. چنانچہ اب یہاں بھی ایکوریسی بہت بہتر ہے بنسبت رولر استعمال کرنے کے. بہرحال میرا مقصد یہ کہ وقت
اور لمبائی ان دونوں کو آپ ناپ سکتے ہیں اور یہ فنڈامنٹل ڈائمینشنز ہیں۔ تیسرا فنڈامنٹل ڈائمینشن ماس ہے۔ ماس یہ بتاتا ہے کہ کسی جسم کے اندر مادے کی مقدار کتنی ہے، اور اگر مثال کے طور پر میرے پاس ایک سیب ہے، اس کے ساتھ میں ایک اور سیب جوڑ دوں تو ماس کی مقدار ڈبل ہو جائے گی۔ اب ماس جتنا زیادہ موجود ہوگا تو اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا کسی چیز کو حرکت دینا۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک رکشے پہ اور ایک ٹیکسی پہ برابر زور لگاؤں تو رکشہ جو ہے وہ تیز چلنے لگے گا، ٹیکسی آہستہ چلے گی۔ تو ماس یہ دکھاتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ ریزسٹنس ٹو موشن کتنی ہے۔ اب چلیے ہم ڈائمینشن فل کوانٹیٹیز یا ڈائمینشنل کوانٹیٹیز کی طرف آتے ہیں جو ماس، لینتھ اور ٹائم کو جوڑ کے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایریا یا رقبہ، اس کے ڈائمینشنز L/L یا L اسکوائرڈ ہے، تو اس میں L کی لینتھ کی 2 طاقتیں ہیں۔ اگر آپ حجم لیں تو حجم میں 3 طاقتیں ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی ڈبہ ہو تو اس ڈبے کی لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی، اونچائی اتنی، تو جب میں ان 3 نمبرز کو ایک دوسرے سے ضرب دوں گا تو اس سے اس ڈبے کا حجم بنے گا، دیٹ از کالڈ والیوم۔ اس سے ہم ایک اور چیز بنا سکتے ہیں جسے کثافت یا ڈینسٹی کہتے ہیں۔ تو ڈینسٹی کے ڈائمینشنز بنیں گے میس پر یونٹ والیوم یا ماس ڈیوائڈڈ بائی L⁻³ تو اسی طرح سے ہم فریکوینسی کے ڈائمینشنز نکالتے ہیں۔ فریکوینسی کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک پینڈولم ہے جو 1 سیکنڈ میں 2 مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے، تو اس کی فریکوینسی 2 ہے۔ یا بجلی کا کرنٹ لیں تو بجلی کا کرنٹ جو ہمارے عام گھروں میں ہوتا ہے، بجلی کا کرنٹ کبھی اس طرف جاتا اور کبھی اس طرف آتا ہے، اور ایک سائیکل یعنی کہ یہاں سے جانا اور یہاں تک واپس آنا یہ 50 دفعہ ہوتا ہے ہر سیکنڈ کے دوران، تو اس کی فریکوینسی 50 ہے۔ اسی طرح سپیڈ رفتار، اس کی ڈائمینشنز ہیں L/T یا L ٹائمز T⁻⁻⁻1۔ اچھا، لیکن کچھ ایسی کوانٹیٹیز ہیں جن کا کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اینگل آپ ناپتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میری یہ 2 انگلیاں ہیں، ان کے درمیان اینگل اب زیادہ ہے، اب کم ہے، اب زیادہ ہے۔ اس کو آپ کوئی ڈائمینشنز میں نہیں ناپتے۔ ہاں ڈگریز ہیں، لیکن ڈگریز ڈائمینشنز نہیں ہیں، دوز آر یونٹس، اور اس کی بات تو اب ہم کرنے والے ہیں۔ مختصر یہ کہ 3 فنڈامنٹل ڈائمینشنز ہیں، mass, length and time, and everything in physics, every other quantity can be constructed in terms of these. جب ہم کوئی چیز ناپتے ہیں تو پھر ہمیں اکائیوں یا یونٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ کو یہ مثال دی تھی کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان اینگل ہے، اور اس اینگل کو ہم ناپتے ہیں ڈگریز میں یا ریڈینز میں، تو ہمیں اب ایک سسٹم آف یونٹس کی ضرورت پڑے گی۔ 2 مختلف نظام ہیں، پیمائش کے نظام ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو MKS سسٹم کہلاتا ہے۔ MKS سے مطلب میٹر کلو گرام سیکنڈ سسٹم، جس میں لمبائی کی پیمائش میٹرز میں کی جاتی ہے، ماس کی پیمائش کلو گرامز میں، اور ٹائم کی سیکنڈز میں۔ پھر ایک اور نظام ہے جو CGS سسٹم کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے سینٹی میٹر گرام سیکنڈ سسٹم۔ تو یہاں پر پیمائش لمبائی کی سینٹی میٹرز میں ہوتی ہے، ماس کی گرامز میں، اور ٹائم کی MKS کی طرح سیکنڈز ہی میں ہوتی ہے۔ اب لینتھس کو سمجھنے کے لیے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لینس جو دنیا میں ہیں اور جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے وہ کیا کیا ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قداور شخص کی لمبائی تقریباً 2 میٹر ہے، کرکٹ کے گراؤنڈ عموماً 300 میٹر سے زیادہ ہوتے ہیں،
لیکن جب ہم بہت بڑے لینس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سائنٹیفک نوٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں ہم 10 کی طاقتیں یا پاورز آف 10 استعمال کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر زمین کا آپ سائز لیں تو وہ سائز 6 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 6 میٹرز ہے، اور اگر زمین سے سورج کا فاصلہ لیں تو دیٹس اباؤٹ 1.5 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 11۔ اسی طرح ہم کائنات کے دائرے کی بھی بات کرتے ہیں۔ اب کائنات بہت وسیع ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ لامحدود نہیں، محدود ہے، اور اس کا دائرہ تقریباً 10 ٹو دا پاور 26 میٹرز ہے۔ اب دوسری طرف دنیا میں بہت سی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کاغذ کے ایک ورق کی موٹائی لگ بھگ 10 ٹو دا پاور -4 میٹرز ہے، اور ایٹم مثال کے طور پر ہائیڈروجن ایٹم، اس کا دائرہ تقریباً 10 ٹو دا پاور -10 میٹرز ہے۔ اس کے اندر جو پروٹون ہے وہ اس سے 1,00,000 گنا اور چھوٹا ہے، اور اس کا سائز 10 ٹو دا پاور -15 میٹرز ہے۔ تو یہ لمبائی کے مختلف پیمانے، مختلف سکیلز ہیں۔ اسی طرح وقت کے اور ماس کے بھی مختلف سکیلز ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے لینتھ کے مختلف سکیلز کو دیکھتے ہیں۔ روشنی بہت تیز رفتار پہ حرکت کرتی ہے، لیکن روشنی کو بھی وقت چاہیے زمین سے چاند تک جانے کے لیے، اور یہ لگ بھگ 1.3 سیکنڈز ہے، یعنی کہ 1.3 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 0۔ ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہیں، 3.6 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 3، اور ایک سال میں 3.2 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 7 سیکنڈز ہیں۔ آج ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کائنات تقریباً 15 ارب سال پہلے بنی تھی، اور اگر آپ اس کو سیکنڈز میں لکھیں تو وہ لگ بھگ 5 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 27 سیکنڈز بنتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے واقعات یا ایونٹس ہیں جن کے درمیان دورانیہ بہت کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی پلکیں جھپکائیں تو میرا اندازہ ہے، اور آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے، کہ 1 سیکنڈ میں آپ 2 دفعہ شاید یہ کر سکیں، یعنی کہ فریکوینسی 2 پر سیکنڈ ہے۔ اگر آپ ایک ریڈیو ویو لیں تو یہ ریڈیو ویو ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے جس میں اتار اور چڑھاؤ 1 سیکنڈ میں 10 ٹو دا پاور 8 دفعہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے دیٹ از 10 ٹو دا پاور -8 سیکنڈز۔ ماس کے بھی مختلف پیمانے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عام شخص کا وزن تقریباً 70 کلو گرام ہوتا ہے، ایک گاڑی کا وزن تقریباً 1000 کلو گرام ہے، جبکہ ایک بحری جہاز کا اس سے 1000 گنا زیادہ، یعنی کہ 10 ٹو دا پاور 6 کلو گرام ہے۔ اور یہاں آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ میں پھر سے پاورز آف 10 استعمال کر رہا ہوں۔ اس سے بھی جو بھاری اجسام ہیں، زمین کو لیجئے، اس کا وزن 6 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 24 کلو گرامز ہے، اور سورج اس سے تقریباً 1 ملین گنا زیادہ بھاری ہے، اس کا وزن 2 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 30 کلو گرامز ہے۔ اور اگر ہم اپنی کہکشاں کے وزن کا اندازہ لگائیں تو دیٹ از اباؤٹ 4 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 41۔ اب چھوٹی چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک ریت کے ذرے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا وزن 10 ٹو دا پاور -9 کلو گرام سے کم ہوگا، لیکن آکسیجن کا ایٹم اس سے تو بہت بہت زیادہ ہلکا ہے، اس کا وزن تقریباً 3 ٹائمز 10 ٹو دا پاور -25 ہے، اور الیکٹران تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہلکا ہے، اس کا وزن 9 ٹائمز 10 ٹو دا پاور -31 کلو گرامز ہے۔ اب یہ سارے یونٹس ہیں۔ میں نے ایم کے ایس اور سی جی ایس میجرمنٹ سسٹمز کی بات کی تھی، لیکن اکثر ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم تک جانے کی، تو اس کو کنورژن آف یونٹس کہتے ہیں۔ اس کے لیے چند یوزفل کنورژن فیکٹرز ہوتے ہیں جو اگر آپ کو یاد رہے تو بہت اچھا ہے۔ مثلا یہ کہ 1 انچ 2.54 سینٹی میٹرز کے برابر ہے، اور کہ 1 میٹر 3.28 فیٹ کے برابر ہے۔ اب بعض دفعہ ہمیں اور کوانٹیٹیز کو بھی کنورٹ کرنا پڑتا ہے، تو میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ مائلز پر آور کو میٹرز پر سیکنڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا پورا حساب آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہے۔
1 mile per hour کو لکھا گیا ہے as 1 mile per hour times 5280 feet per mile times 1 meter for 3.28 feet, اور وہ اس لیے کہ 3.28 feet is equal to 1 meter. پھر اس کو ضرب دیا ہے with 1 hour over 3600 seconds, اور اس کی وجہ یہ کہ 3600 seconds is equal to 1 hour. اب آپ یہاں یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ فٹ کے ساتھ کٹ جاتا ہے، آور کے ساتھ کٹتا ہے، اور مائل کے ساتھ کٹتا ہے، اور صرف میٹر پر سیکنڈ آخر میں رہ جاتا. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ 1 mile per hour is equal to 0.447 meters per second. اب یہ ڈائمینشنل انالیسس کی ایک مثال تھی. لیفٹ سائڈ پہ اگرچہ یونٹس مائلز پر آور کے تھے اور رائٹ سائڈ پر میٹرز پر سیکنڈ کے تھے، لیکن دونوں لینتھ اوور ٹائم تھے، تو ڈائمینشنز واقعی دونوں صورتوں میں برابر تھیں. تو یہ ایک بڑی اہم بات بنتی ہے کہ ہر ایکویژن یعنی کہ ہر مساوات میں جو ڈائمینشنز لیفٹ سائڈ پر ہیں وہی رائٹ سائڈ کے اوپر ہونے چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکویژن صحیح نہیں ہو سکتی. تو اس کی چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں. مثلا آپ ایک پرابلم حل کرتے وقت اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ڈسٹنس از ایکول ٹو ویلوسٹی انٹو ٹائم اسکوائرڈ. تو کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی ایکویژن کسی بھی صورت میں بن سکتی ہے، صحیح بن سکتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر یونٹس لمبائی کے ہیں، لینتھ کے ہیں، جبکہ رائٹ سائڈ کے اوپر اسپیڈ انٹو ٹائم اسکوائرڈ ہے، یعنی کہ L/T ملٹیپلائڈ بائی T اسکوائرڈ. تو ان دونوں کو جب آپ ضرب دیں گے تو لینتھ انٹو ٹائم بنتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ لیفٹ سائڈ پر جو یونٹس ہیں اور جو رائٹ سائڈ پر یونٹس ہیں یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ ایکویژن ہو نہیں سکتی، غلط ہے. ڈائمینشنز کے لیے کچھ رولز ہیں جن کو میں واضح کرنا چاہوں گا. اب ڈائمینشن سے مراد میس، لینتھ اور ٹائم، اور یہ الجبریک کوانٹیٹیز ہیں. مطلب یہ کہ جس طرح سے آپ سمبلز کو ایڈ اور سبٹریکٹ کرتے ہیں ویسے آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے رولز تھوڑے سے مختلف ہیں اور وہ میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا. اب مثال کے طور پر آپ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن دو ڈائمینشنز کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر لینتھ ڈیوائیڈڈ بائی لینتھ ہے تو وہ ڈائمینشنز آپس میں کٹ جائیں گے اینڈ یو ول بی لیفٹ وتھ اے ڈائمینشن لیس کوانٹٹی. یا اگر لینتھ ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم ہے تو دیٹ از، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اسپیڈ ہے. اس کو آپ L(T⁻⁻1) بھی لکھ سکتے ہیں. تو لینتھس، میس، ٹائم، ان سب کو آپ ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لینتھ کو ٹائم کے ساتھ ایڈ نہیں کر سکتے. دیر از نو سینس ان سیئنگ L+T از اکول ٹو سم تھنگ. ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نہ ہی یہ ہو سکتا کہ آپ ماس کو ٹائم کے ساتھ ایڈ کریں یا ٹائم اسکوائرڈ کو ٹائم کے ساتھ کریں. تو ایڈیشن اور سبٹریکشن یوں نہیں ہو سکتی. البتہ ملٹیپلیکیشن کے رولز وہ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں. جب بھی ہم کسی کوانٹٹی کی پیمائش کرتے ہیں تو اس میں ایکیوریسی کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کی لمبائی ناپیں تو ہو سکتا ہے کہ نتیجے میں آپ کو 2.5 فیٹ ملے یا 2.9 سینٹی میٹر ملے، لیکن 2.92 بھی ہو سکتا ہے. البتہ 2.92 3 4 5 6 7 8 ایسے تو نہیں ہوگا، کیونکہ جس آلے کے ساتھ آپ اس کی میجرمنٹ کریں گے اس میں تھوڑی سی انیکوریسی کا ہونا ناگزیر ہے، لازمی ہے. چنانچہ یہاں سگنیفیکنٹ فگرز کی بات آتی ہے. جو ایکوپمنٹ آپ کے پاس ہے اس کی جو ایکوریسی ہے اس سے زیادہ آپ کیلکولیشن پلیز کبھی نہ کیجیے گا. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ 3 سیب ہیں، ان کا وزن آپ میجر کریں اور پھر مجھے ایوریج ویٹ بتائیں، تو آپ مجھے پلیز یہ نہ بتائیے گا
کہ اس کا وزن ہے، ایوریج ویٹ ہے 550.234 گرامز. ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس چیز میں آپ اس کو وزن کریں گے اس ایکوپمنٹ کی، اس میجرنگ اسکیل کی ایکوریسی 100% نہیں ہے. اس واسطے اب ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ جب کوئی الجبریک کوانٹٹی، کوئی ارتھمیٹیکل کوانٹٹی ہمیں دی جاتی ہے تو اس کو کس لیول آف ایکوریسی پر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صرف اتنے ہی ڈیجٹس استعمال کریں جتنے کے کرنے چاہیے. میرا مطلب یہ کہ اگر آپ کی لمبائی کسی رولر سے میجر ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 1% ایکوریسی ہی ہو سکتی، اس سے زیادہ نہیں. تو کچھ جنرل رولز ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے کیلکولیشنز کے دوران. مثال کے طور پر دو نمبرز کو جمع کرتے وقت، اچھا اگر ایک نمبر ہے جس کی ایکوریسی 95.9 ہے اور دوسری کی 39.32 ہے تو چلیے آپ نے جمع کیا اور 135 بن گیا، لیکن زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ اس کی ایکوریسی کو 135 کہا جائے. تو اس کے آگے جو ڈیسیمل فگرز ہیں وہ لگانے کا کوئی ایسا خاص مقصد نہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ بات یہاں پر اور زیادہ واضح ہے سبٹریکشن کرتے وقت بھی اور ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کے وقت بھی. اب مثلا ملٹیپلیکیشن کرتے وقت ایک نمبر کی ایکوریسی ہے ٹو ون فگر آف ڈیسیمل 105.8، دوسرا ہے 31.4. اگر آپ اس کو کھولیں تو یہ 6 فگرز بنتے ہیں، لیکن اس کو اصل میں ہمیں راؤنڈ آف کرنا چاہیے. مطلب یہ کہ وہ جو 0.12 ہے ڈیسیمل فگر کے بعد وہ کوئی ایسے معنی نہیں رکھتا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی وقت اور اسی طرح ڈویژن کرتے وقت 105.8 کو اگر 31.4 سے آپ ڈیوائیڈ کریں تو بہت سے ڈیسیمل فگرز آپ کو ملیں گے، لیکن مناسب یہ ہوگا کہ آپ اس کو 3.37 پہ کٹ آف کر لیں، کیونکہ جو دو نمبرز ہیں they are known only to one decimal figure of accuracy. لہٰذا 5 ڈیسیمل فگرز 3 کے بعد لگانا کوئی زیادہ انفارمیشن آپ کو نہیں پہنچاتا. اب میں آرڈر آف میگنیٹیوڈز کی بات کرنا چاہوں گا. آرڈر آف میگنیٹیوڈ سے مطلب یہ کہ ہم اندازاً کسی کوانٹٹی کا حساب لگانا چاہتے ہیں، اور اس کی میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. فزکس میں اکثر اوقات ایگزیکٹ کیلکولیشن کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا تو ہمارے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی یا پرابلم بہت مشکل ہوتا ہے یا جو بھی. تو یہ اشد ضروری ہے کہ ہم اندازے لگا سکیں. اور اب میں آپ سے آرڈر آف میگنیٹیوڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آرڈر آف میگنیٹیوڈ سے مطلب یہ کہ جب ہم 10 کی پاورز میں لکھتے ہیں تو نیئرسٹ پاور آف 10 کے نزدیک اگر بعض دفعہ لکھا جائے تو اس سے کام چل سکتا ہے. چلیے ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں. ایک آدمی کا وزن لگ بھگ 100 کلو گرامز ہے. اچھا اب مانا کہ 100 کلو گرام تو بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، عام طور پہ اس کا آدھا ہوتا ہے، لیکن رائٹنگ اٹ ایز 10 ٹو دا پاور 2 کلو گرامز ایک یوزفل چیز ہو سکتی ہے بعض سچویشنز میں. اسی طرح اگر آپ ایک بچے کا وزن لیں تو وہ 10 کلو گرام کے لگ بھگ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ایک کرکٹ بال لیں تو اس کا وزن کوئی 1 کلو گرام کے لگ بھگ ہے. اب یہاں میں نے صرف پاورز آف 10، کلوسسٹ پاورز آف 10 کی بات کی ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ ایکوریٹ ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہمیں اندازے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک انسان کی زندگی میں تقریباً کتنے سیکنڈز ہیں؟ چلیے اس کا حساب لگاتے ہیں. 80 سال، اگر اس کی عمر 80 سال لی جائے تو اس کو آپ 365 دنوں سے ضرب دیں، کیونکہ اتنے دن ایک سال کے اندر ہوتے ہیں، اور ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ. تو آپ اپنا کیلکولیٹر نکالیں اور ان کو آپ ضرب دیں تو 80 انٹو 365 انٹو 24 انٹو 60 انٹو 60 یہ آپ ملٹیپلائی کرتے چلیں
تو اس کے نتیجے میں آپ کو 2.5 ٹائمز 10⁹ سیکنڈز ملیں گے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اس کا ایک اندازہ لگائیں تو ایک عام شخص کی زندگی کو آپ 100 سال کر دیں. ہاں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہر شخص جو ہے وہ 100 سال زندہ رہتا ہے، لیکن وی وانٹ این اپروکسیمیٹ آنسر. تو چلیے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ 100 سال تک زندہ رہتا ہے، اور کہ 365 دن اس سال میں نہیں ہیں، 100 دن ہیں. کیونکہ دیکھیں ہر جگہ میں پاورز آف 10 کلوسسٹ پاورز آف 10 لگا رہا ہوں. اس کو پھر آپ 10⁻⁻1 آورس پر ڈے سے ضرب دیں، 100 منٹس پر آور، 100 سیکنڈس پر منٹ، اور ان سب کو جب آپ جوڑیں گے تو اس سے 10⁻⁹ سیکنڈز ملے گا. اب دیکھیے یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم نے ایک بڑی ایکوریٹ کیلکولیشن کی، آپ نے بیٹھ کر اپنے کیلکولیٹر کے ساتھ یہ معلوم کیا کہ اٹ از 2.5 ٹائمز 10⁻⁹ سیکنڈز، اور دوسری طرف اگر آپ یہ رف اندازے لگائیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. دونوں صورتوں میں آپ کو 10⁻⁹ سیکنڈز ہی ملتا ہے، اگرچہ ایک میں آپ کو 2.5 ملتا ہے اور دوسرے میں 1 ملتا ہے، لیکن یہ فرق جو ہے بہت معمولی ہے. اندازہ لگانے سے یا اپروکسیمیٹ ریزننگ سے بعض دفعہ بہت مفید نتائج سامنے آتے ہیں. کچھ وقت پہلے میں نے کسی اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ صرافہ بازار میں ڈاکہ ڈلا، کچھ مسلح افراد آئے اور انہوں نے دکانداروں سے 10 کروڑ روپے لوٹ لیے. پھر اس رقم کو انہوں نے موٹر سائیکل کے اوپر رکھا اور پھر فرار ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی بڑی رقم ایک موٹر سائیکل کے اوپر رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو جانچنے کے لیے چلیے ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں. یہ ایک ترازو ہے، اس وقت خالی ہے. میری جیب میں 10,000 روپے ہیں. گن لیتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. اچھا، اگر یوں اٹھاؤں تو یہ پلڑا اس طرف جھک جاتا. اب اس پہ میں ایک 20 گرام کا وزن ڈالتا ہوں اور لیجئے یہ تقریباً برابر ہے. تو ثابت ہوا کہ 10,000 روپوں کا وزن 20 گرام ہے، جس کا مطلب یہ کہ 1,00,000 روپے کا وزن 200 گرام یعنی کہ 0.2 کلو گرام ہوگا، اور 1 کروڑ کا 20 کلو گرام ہوگا. 10 کروڑ کا 200 کلو گرام. اب 200 کلو گرام تو 3 آدمیوں کے وزن کے برابر ہے، اور یہ کوئی ممکن نہیں کہ کسی موٹر سائیکل کے اوپر اتنی بڑی رقم رکھی جا سکے. لہٰذا کہیں دال میں کالا ہے. سائنسی طریقہ کار کی تو یہ ایک بڑی معمولی مثال تھی، لیکن ہم یہ دیکھیں گے آئندہ کے لیکچرز میں کہ ہر شعبے میں، فزکس کے ہر شعبے میں یہی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے، اور اس کو دا سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. اس کے خد و خال تو بعد میں واضح ہوں گے، لیکن مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو مشاہدات ہوتے ہیں، آبزرویشنز، جس کی بنا پر ایک ابتدائی سوچ پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ایک ذہین سائنسدان کے دماغ میں ایک ہائپوتھیسس یا مفروضہ جنم لیتا ہے. اب مفروضہ یا ہائپوتھیسس جو ہے ایک کچی پکی چیز ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ معلوم نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط. اب اس کو پرکھنے کے لیے اس کی پیشن گوئیوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے مزید مشاہدات کے ساتھ، یعنی کہ اس کو تجربے کی کسوٹی پہ رگڑنا ہوتا ہے. جب کسی لاء کو بار بار پرکھا جاتا ہے اور بار بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، مطلب یہ کہ پیشن گوئیوں کو جب مشاہدات کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور ان میں میل ہوتا ہے، تو پھر اس کو ایک بڑی حیثیت ملتی ہے، یعنی کہ اس کو سائنٹیفک تھیوری کا درجہ دیا جاتا ہے. اب سائنٹیفک تھیوری کو اردو میں کہتے ہیں سائنسی نظریہ، اور نظریہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے. مطلب یہ کہ میرا نظریہ یہ، آپ کا وہ.
لیکن سائنس میں یہ مطلب نہیں ہوتا تھیوری کا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نیوٹنز تھیوری آف گریویٹیشن، نیوٹنز تھیوری آف موشن. اب ہم آئندہ کے لیکچرز میں دیکھیں گے وہ لیکچرز جن کا تعلق کلاسیکل میکینکس سے ہے اور جو نیوٹن کی تھیوری سے منسوب ہیں، کہ اس سے کیا کچھ کمالات برآمد ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے، آئنسٹائن نیوٹن کے بہت بعد آیا اور آئنسٹائن نے یہ ثابت کیا کہ نیوٹن کی تھیوری کے پیچھے جو بعض عناصر ہیں وہ مکمل طور پر درست نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب کیا یہ نکلتا ہے کہ نیوٹن کی تھیوری غلط ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں بنتا. اب نیوٹن کی تھیوری کا اطلاق اگر آپ کسی بھی پارٹیکل کے اوپر کریں، بشرطے کہ وہ پارٹیکل روشنی کی رفتار کے نزدیک نہ چل رہا ہو، یعنی کہ اس انتہائی درجے کی رفتار سے نہ چل رہا ہو، تو نیوٹن کی تھیوری بآسانی اور بہت مؤثر طور پر استعمال ہو سکتی ہے. مثلاً جب زمین سے دور آسمانی کسی سیارے پہ ہم کوئی خلائی جہاز بھیجتے ہیں تو ہم نیوٹن کے قوانین استعمال کرتے ہیں. ہمیں آئنسٹائن کے لاز استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میرا مطلب یہ کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے جو آئنسٹائن کی تخلیق تھی، اس کا ہمیں صرف ان حالات میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی جہاں مثال کے طور پر الیکٹرانز ہیں اور وہ الیکٹرانز روشنی کی رفتار کے نزدیک حرکت کرتے ہیں. تو دنیا میں جہاں پارٹیکل فزکس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، بڑے بڑے پارٹیکل ایکسیلریٹرز ہیں، تو ادھر ہم نیوٹن کے لا نہیں استعمال کرتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دائرہ ہے ہی نہیں جہاں اس کا استعمال جائز ہے. آخر میں ایک بات کہوں گا جو شاید آپ کو تھوڑی سی عجیب لگے. دیکھیے، اس لیکچر میں نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا کہ فزکس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے اور کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ رولز، وہ قوانین معلوم کیے جائیں جو ہماری کائنات کے پیچھے ہیں اور جو اس کو آگے چلاتے ہیں. گویا کہ ہم ٹھوس چیزوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف، اور یہ عجیب بات ہے، کہ فزکس کے تصورات جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ ہیں اور وہ صرف ہمارے ذہنوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ تصورات ہمارے ذہنوں کی تخلیق ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. آئندہ کے لیکچرز میں مثال کے طور پر آپ بار بار یہ سنیں گے کہ یہ ایک فری پارٹیکل ہے، ایک آزاد جسم ہے، کہ یہ ایک نقطہ ہے، کہ یہ ایک سیدھی لکیر ہے. لیکن اس پہ ذرا سوچیے، آزاد جسم جیسی چیز تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی چیز آزاد نہیں ہے کیونکہ کشش ثقل، گریوٹی اس جسم کو زمین کی طرف کھینچتی ہے. تو اس کو ذرا دور لے جائیے، آسمان میں لے جائیے، زمین سے بہت دور لے جائیں. اچھا، کتنا دور لے جائیں؟ یہاں سے 1 کروڑ میل دور لے جائیں، 100 کروڑ میل دور لے جائیں، لیکن وہ بھی کافی نہیں ہوگا، کیونکہ تھوڑی سی کشش، تھوڑی سی طاقت تو ضرور رہے گی جو زمین کی طرف اس جسم کو کھینچتی ہے. اور اگر آپ بہت دور لے جائیں گے تو پھر کہکشائیں ہیں، دوسرے سیارے ہیں، جو کچھ. لہٰذا ایک مکمل طور پر آزاد جسم تو ایگزسٹ کرتا ہی نہیں. صرف ایک جگہ پہ اس کا وجود ہے اور وہ ہمارے دماغوں میں. اور اسی طرح اگر آپ ایک نقطے کی بات کریں، اچھا چلیے آپ کہتے ہیں کہ نقطہ ایک بہت باریک چیز ہوتی ہے اور وہ ہم بنا سکتے ہیں ایک پینسل کو کاغذ پر لگا کر، لیکن اس کو آپ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو جو مائکروسکوپ اس کے نزدیک آتا جائے گا تو وہ نقطہ آپ کو بڑا دکھائی دے گا. اب پینسل کی نوک تو اتنی باریک بنائی نہیں جا سکتی، کیونکہ پینسل کی نوک خود ایٹمز کے اوپر مشتمل ہے اور ایٹمز خود نقطے نہیں ہیں. لہٰذا دنیا میں کوئی نقطہ بھی نہیں وجود رکھتا اور اسی طرح کوئی سیدھی لکیر بھی نہیں ہے. غرض یہ کہ فزکس کے جو تصورات ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، وہ انسان کے ذہن میں رہتے ہیں. چنانچہ یہ تصورات بنتے چلے جاتے ہیں، ان کی تخلیق ہوتی ہے، اور اسی لیے فزکس ایک ارتقائی پذیر ڈسپلن ہے جس میں ہر وقت ترقی ہوتی ہے،
प्रोग्रेस होती है। और यही सबसे दिलचस्प बात है फ़िज़िक्स के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के लेक्चर्स में आपको कुछ यूँ महसूस होगा कि ये वाकई एक ज़िंदा मज़मून है, कि इसमें तरक्की होती है, कि इससे इंसान की सोच आगे बढ़ती है। बहुत सी दिलचस्प बातें हैं इसमें। इस सब तक पहुंचने के लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रॉब्लम्स ना हल करें और ख़ुद से, हाँ ठीक है, दोस्तों के साथ आप मिलकर कुछ मदद लें, उनके साथ भी आप मशवरा करें, लेकिन इसका आप यकीन करें कि हर प्रॉब्लम को आप ख़ुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, फ़िज़िक्स में आपकी महारत उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। दूसरा ये कि ये ना समझें कि किसी एक कोर्स से, हाँ वो ये हो या कहीं और आपने कोर्स लिया हो, कि उससे आपकी तशनगी पूरी हो सकेगी, कि आपकी जो मालूमात है वो कभी मुकम्मल हो सकेगी। ऐसा कभी नहीं। इस वास्ते कि इल्म में एक इतना वसी समंदर है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम एक कतरा उठा सकते हैं। ये एक ज़िंदगी भर की कोशिश होती है फ़िज़िक्स को समझना, साइंस को समझना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कोशिश में शामिल होंगे। फ़िज़िक्स का सफ़र अगले लेक्चर में जारी रहेगा। उस वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। अब इजाज़त, खुदा हाफिज़।